رضیہ کے بیٹے ہر وقت اپنی ماں سے شکوہ کرتے کہ تم اور ابا نے ہمارے لیے کیا کیا ہے۔ ابا نے ساری زندگی محنت کی لیکن ڈھنگ کا ایک مکان بھی نہ بنا سکا۔ لعنت ہے ایسی محنت پر، اور خود سارا دن بستر پر پڑے رہتے اور لوگوں کو باتوں میں الجھا کر پیسے بٹورتے۔ ایک دن اماں نے افطاری میں سبزی بیٹوں کے آگے رکھ دی تو بیٹوں نے غصے میں اماں کے منہ پر سالن گرا دیا اور دھکے مار کر گھر سے نکال کر خود ہوٹل کھانا کھانے چلے گئے۔ کھانا کھا کر جب گھر لوٹے تو ان کے قدموں تلے سے زمین نکل گئی آگے۔ میز پر بکھرے تاش کے پتوں کو دیکھتے ہی ساجد کا دماغ بھگ سے اڑ گیا۔ وہ جوئے میں ایک دفعہ پھر ہار گیا تھا۔ سامنے بیٹھے اس کے ساتھی کہکا لگا رہے تھے، چل بھائی ساجد، نکال پیسے، اور اب کی بار کوئی بہانہ نہیں چلے گا، تو پورے 50,000 روپے ہارا ہے۔ ساتھی نے کہکا لگایا تو ساجد مرے مرے انداز میں اٹھ کھڑا ہوا۔ لاتا ہوں پیسے، یہیں بیٹھو۔ کسی کو اس پر اعتبار تو نہ تھا، لیکن ساتھیوں نے اٹھ کر اس کی ساری جیبیں چیک کر لیں، ان میں سے پھوٹی کوڑی بھی نہ نکلی۔ جلدی پیسے لے کر آ، اور خبردار جو بھاگنے کی کوشش کی۔ ساتھی آنکھیں نکال کر گھر آئے تو ساجد خاموشی سے باہر نکل آیا۔ گھر تھوڑے ہی فاصلے پر تھا۔ گھر جاتے جاتے اس کے دماغ میں آندھیاں سی چلنے لگی تھیں۔ چھوٹا سا گھر صاف ستھرا تھا، اس نے ادھر ادھر نگاہ دوڑائی۔ رضیہ صحن میں کہیں نہیں تھی۔ اندر کمرے کا دروازہ بند تھا۔ اس کا خون کھول اٹھا۔ اس نے آگے بڑھ کر دروازے کو ایک زوردار لات ماری اور اندر نماز پڑھتی رضیہ کا دل اچھل کر حلق میں آ گیا۔ سارا دن مصلے پر پڑی رہتی ہو، تمہاری دعاؤں سے کچھ نہیں بدلنے والا۔ مجھے کچھ پیسوں کی ضرورت ہے۔ وہ رقم جہاں چھپا کر رکھی ہے وہاں سے کچھ پیسے نکال کر مجھے دو۔ ساجد نے ماں کے آگے ہاتھ پھیلایا تو نماز پڑھتی رضیہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اس کی ابھی رکعت بھی مکمل نہ ہوئی تھی، اس لیے اس نے ساجد کو کوئی جواب نہ دیا۔ ساجد نے دیکھا کہ ماں مسلسل نماز پڑھنے میں مصروف ہے تو یکدم اس نے گردن سے رضیہ کو پکڑ لیا اور زور سے جھنجھوڑنے لگا۔ سنتی نہیں ہے کیا؟ بہری ہو گئی ہے؟ ساری زندگی برباد کر دی میری اور ماجد کی تو نے اور تیرے اس پھٹیچر شوہر نے، لیکن ابھی بھی شرم نہیں آتی۔ مجھے تو پیسے چاہیے، چاہے جہاں سے بھی کر کے دو۔ جلدی اٹھ، پیسے نکال۔ اس نے رضیہ بیگم کو جائے نماز سے دھکا دیا۔ وہ پہلے ہی درد کی شدت سے بے تاب ہو رہی تھی، اس دھکے پر سنبھل نہ پائیں۔ ان کے گھٹنے پر چوٹ لگی اور درد کی ایک تیز لہر ان کے وجود میں پھیل گئی۔ ایک کرہ ان کے لبوں سے نکلی، میں کہاں سے دوں پیسے بیٹا؟ میرے پاس تو ایک پھوٹی کوڑی بھی نہیں ہے۔ سلائی کے پیسوں سے جو تھوڑی بہت رقم ملتی ہے اس سے میں تم لوگوں کے لیے کھانا بنا دیتی ہوں، اس کے علاوہ میرے پاس پیسے کہاں سے آئے؟ رضیہ نے بیچارگی سے کہا، مگر ساجد کا غصہ کسی طور کم نہیں ہو رہا تھا۔ اس نے ماں کی ساری تلاشی لے ڈالی، مگر رضیہ کے پاس پیسے ہوتے تو اسے ملتے۔ ابھی بھی اس کو سکون نہ آیا تھا۔ اس نے چھوٹے سے کمرے کی ہر چیز تہس نہس کر ڈالی۔ ہر وہ جگہ جہاں اسے شک تھا کہ رضیہ نے پیسے چھپا کر رکھے ہوں گے اس نے ہر چیز کا جائزہ لے لیا، مگر کہیں پیسے نہیں تھے۔ میں تم سب کی جان لے لوں گا، دیکھنا، ایک دن گھر میں بند کر کے آگ لگا دوں گا میں۔ تو جیسی نکارہ ماں نے پوری زندگی برباد کر دی۔ لوگ اپنی اولاد کے لیے کیا کچھ نہیں کرتے اور ایک تو ہے اولاد کی دشمن۔ ساجد چلا کر بولا، پیسے تو نہیں ملے تھے، اسی لیے وہ الٹے قدموں گھر سے جانے لگا، لیکن تبھی اس کی نگاہ رضیہ کے کانوں پر پڑی۔ وہاں سونے کی باریک باریک سی بالیاں جھول رہی تھیں۔ ساجد کی آنکھیں چمک اٹھیں۔ اسے پتا تھا جوئے میں ہاری ہوئی رقم تو اسے واپس نہیں کرنی۔ وہ یکدم لپکا اور اس نے رضیہ کی چادر اتار کر نیچے پھینک دی اور دوسرے ہاتھ سے رضیہ کی دونوں کانوں سے بالیاں نوچ ڈالیں۔ اس نے بالیاں اس قدر زور سے کھینچی کہ رضیہ کے کانوں سے خون بہنے لگا۔ درد کی شدت سے رضیہ کے آنسو نکل آئے۔ یہ میرے والدین کی نشانی ہے، اسے مت بیچو، پہلے ہی میرا سارا زیور تم دونوں بیچ چکے ہو، رضیہ نے گھبرا کر کہا، مگر ساجد کہاں سن رہا تھا۔ اس کی آنکھوں میں چمک اتر آئی تھی۔ بالیاں ہاتھ میں پکڑے وہ گھر سے نکل گیا۔ رضیہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ نہ جانے کن اعمال کی سزا تھی کہ اس کے دونوں بیٹے ساجد اور ماجد اسی کماش کے تھے۔ انہیں اپنی بوڑھی ماں میں کوئی دلچسپی نہیں تھی۔ وہ جی بھر کر اپنی ماں پر ظلم ڈھاتے اور اگر جواباً رضیہ روتی تو وہ مزید چڑ جاتے۔ انہیں اپنی ماں کے آنسوؤں سے نفرت محسوس ہوتی تھی۔
رضیہ اور شفیق نے اپنے دونوں بچوں کو بڑی محنت سے پالا تھا۔ شفیق پھلوں کا ٹھیلا لگایا کرتا تھا۔ آمدنی زیادہ تو نہ تھی، لیکن گزارا اچھا ہو رہا تھا۔ بچوں کو اچھے اسکولوں میں پڑھایا لکھایا، مگر بدقسمتی سے جیسے ہی دونوں بیٹے 10ویں جماعت میں پہنچے، شفیق کو کینسر ہو گیا۔ ان دنوں ساجد باہر جانا چاہتا تھا، لیکن گھر میں جو بھی جمع پونجی تھی وہ ساری شفیق کے کینسر کے علاج پر خرچ ہوتی رہی۔ اسے سخت غصہ آتا۔ بوڑھا باپ چارپائی پر پڑا ہے، اسے اس بات کا کوئی احساس نہ تھا۔ وہ آتے جاتے ماں سے جھگڑا کرتا، بھلا کینسر کے مرض سے بھی کوئی صحت یاب ہوا ہے؟ بلا وجہ ابا کے اوپر پیسے لگائے جا رہی ہو۔ میں تو کہتا ہوں مجھے پیسے دو، میں باہر کے ملک جاؤں گا تو ہمارے دن بدل جائیں گے، ساجد نے کہا، لیکن رضیہ کی ہمت نہ ہوئی۔ وہ شفیق کو یوں تڑپتا ہوا نہیں چھوڑ سکتی تھی۔ ماجد کو جوئے کی بری لت لگ گئی تھی۔ یہ جوئے اور نشے کی لت تو ساجد کو بھی تھی، مگر ماجد تو کچھ زیادہ ہی آپے سے باہر ہو گیا تھا۔ ایک روز اس نے رضیہ کی غیر موجودگی میں پیٹی میں رکھی رقم چرانے کی کوشش کی۔ رقم چند ہزار تھی جو رضیہ نے سنبھال کر رکھی تھی کہ شفیق کا علاج ہو سکے۔ ماجد رقم کو گن رہا تھا، اس کی آنکھوں میں چمک تھی۔ جب ساجد اندر داخل ہوا، یہ پیسے کہاں سے ملے؟ دیکھا، میں کہتا تھا نا، یہ بڈھا بڑھیا ناگ بن کر پیسوں کے اوپر بیٹھے ہیں۔ اتنے سارے پیسے ہم دونوں سے چھپا کر رکھے ہیں، مجھے تو لگتا ہے کہ ہم ان کی سوتیلی اولادیں ہیں، ساجد نے غصے سے کہا، تو ماجد نے بھی سر ہلا دیا۔ پیسے لے کر دونوں گھر سے غائب ہو گئے۔ شام میں شفیق صاحب کو ڈاکٹر کے پاس لے جانے کا وقت ہوا تو رضیہ بیگم نے پیسے ڈھونڈے، لیکن ان کا دل دہل کر رہ گیا۔ پیسوں والی پوٹلی خالی تھی، رقم کہیں نہیں تھی۔ رضیہ بیگم نے پورے گھر کو چھان مارا، مگر کہیں 1 روپیہ بھی نہ تھا۔ وہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ شفیق صاحب کا چیک اپ چھوٹا تو ان کی طبیعت مزید بگڑنے لگی۔ دوائیاں تو پہلے ہی ختم ہو چکی تھیں۔ رضیہ بیگم نے ادھر ادھر سے مانگ تانگ کر دیکھ لیا، مگر کوئی انہیں پیسے دینے پر تیار نہ ہوا۔ شفیق صاحب کی صحت رفتہ رفتہ بگڑنے لگی، لیکن ان کے دونوں بیٹوں کو ذرا برابر بھی فرق نہ پڑتا تھا۔ آخر ایک روز بیماری سے لڑتے لڑتے شفیق صاحب ہار گئے، لیکن اس دوران گھر کی ہر قیمتی چیز بک چکی تھی۔ اب آخری امید رضیہ کا زیور تھا، مگر اس سے پہلے ہی شفیق صاحب چل بسے۔ باپ کے انتقال کو تیسرا روز تھا جب رات کی تاریکی میں ماجد اور ساجد نے ماں کا سارا زیور چرا کر بیچ ڈالا۔ رضیہ کو پتہ چلا تو وہ ہکا بکا رہ گئی۔ گھر میں کھانے کے لالے پڑے ہیں، 1 روپیہ نہیں ہے، اور تم لوگوں نے سارا زیور بیچ ڈالا۔ اسے بیچ کر کوئی کاروبار کر لیتے، نہ جانے وہ رقم کہاں اڑا دی۔ رضیہ نے بیچارگی سے کہا تو ساجد ایک دم بے پھر گیا۔ باہر جانے کا بندوبست کر رہا ہوں میں، ساری زندگی اسی ٹوٹے پھوٹے مکان میں اپنی زندگی نہیں گزار سکتا، مجھے بھی اپنی زندگی بنانے کا حق ہے۔ اپنی جوانی تو عیاشی میں گزار لی، اب چاہتے ہو کہ میں یہاں تمہارے گھٹنوں سے لگ کر بیٹھا رہوں؟ ساجد نے چلا کر کہا۔ ماجد نے بھی اس کی ہاں میں ہاں ملائی۔ رضیہ بے بسی سے بیٹھی رہ گئی۔ دونوں بیٹے انتہا کے بدتمیز تھے۔ ساجد گھر سے چلا گیا۔ کئی مہینے کوشش کرنے کے بعد بھی اسے پتا چلا کہ ایجنٹ اس کی ساری رقم لے کر بھاگ گیا ہے۔ وہ ڈھیٹ تھا، اس بات کا بھی اس پر کوئی اثر نہیں ہوا، بلکہ اس نے اس کا تانا بھی رضیہ کو ہی دیا۔ لگتا ہے آپ نے ہی کوئی بددعا دی ہوگی، اسی لیے میں باہر نہیں جا سکا، اس نے چلا کر ماں کو کہا۔ رضیہ خاموشی سے کچن میں کام کرنے لگی۔ گھر میں روپے پیسے ختم ہو چکے تھے، دونوں بیٹے کام تو کرتے نہ تھے۔ مجبوراً رضیہ نے سلائی کا کام شروع کر دیا تھا۔ حالانکہ بوڑھی ہڈیوں میں اتنا دم تو نہ تھا، نہ ہی اس کی نظر اب اتنی اچھی تھی، لیکن بہرحال کام تو کرنا ہی تھا۔ جیسے تیسے دن گزر رہے تھے، مگر آج ساجد نے جو صدمہ اسے دیا تھا، اس سے اس کا دل بری طرح سے ٹوٹ گیا تھا۔ دن سست رفتاری سے گزرنے لگے۔ اس روز موسم صبح سے ہی خراب تھا۔ ساجد اور ماجد حسب عادت نشہ کر کے گھر واپس آئے تو بوڑھی رضیہ کپ کپاتے ہوئے چارپائی پر سو چکی تھی۔ ساجد ماجد باہر سے کھانا کھا کر آئے تھے، اسی لیے آتے ہی اپنے اپنے بستروں پر ڈھیر سے ہو گئے۔ موسم خراب تھا، تھوڑی دیر کے بعد تابڑ توڑ بارش برسنے لگی۔ سوئے ہوئے ساجد کے منہ پر ایک ٹپکا گرا، پہلے تو اس نے نظر انداز کیا، لیکن متواتر ٹپکے اس کے منہ پر گرنے لگے۔ اچانک ہی ماجد بھی جھنجھلا کر اٹھ بیٹھا۔ کیا مصیبت ہے؟
یہ پانی کہاں سے ٹپک رہا ہے؟ اس نے غصے سے دیکھا۔ ساجد بھی اٹھ بیٹھا تھا اور تبھی ان دونوں کی نگاہ چھت پر پڑی جہاں سے سوراخوں کے ذریعے پانی نیچے آ رہا تھا۔ ساجد کے لبوں سے ایک گالی نکلی۔ اس نے غصے میں دروازے کو ٹھوکر ماری اور باہر نکل گیا۔ نیند خراب ہونے پر اسے شدید طیش آ رہا تھا۔ وہ سیدھا رضیہ کے کمرے میں جا پہنچا جہاں وہ چارپائی کو کونے میں گھسیٹے سکڑ سمٹ کر لیٹی تھی۔ پورے کمرے میں جا بجا پانی ٹپک رہا تھا، یہاں تک کہ اس کی اپنی چارپائی بھی محفوظ نہیں تھی۔ آدھی چارپائی پر پانی گر رہا تھا، باقی آدھے حصے پر وہ بڑی مشکل سے لیٹی تھی۔ اماں، یہ سب کیا مصیبت ہے؟ پورا دن کے تھکے ہارے ہم لوگ اگر تھوڑی دیر سونا چاہیں گے تو نیند بھی پوری نہیں کر سکتے۔ مجھے یہ سمجھ نہیں آتی کہ آپ نے اور ابا نے پوری زندگی محنت کے بعد آخر کیا کیا ہے۔ اتنی کمائیاں کی ابا نے، لیکن وہ ساری کی ساری تم نے اپنے کپڑے جوتے میں اڑا دی ہوگی۔ اگر آج ایک ڈھنگ کا مکان بنا لیتے تو مجھے اور ماجد کو یہ تکلیف تو نہ اٹھانی پڑتی۔ اس نے چڑھ کر ماں کو کہا تو رضیہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ بیٹا، تمہارے باپ نے تم دونوں کے لیے بہت کچھ جمع کیا تھا۔ خود ساری زندگی روکھی سوکھی کھا کر اس نے تم لوگوں کا مستقبل بہتر بنانے کے لیے اچھے اسکولوں میں پڑھایا، لیکن یہ خدا کی مرضی کہ سب کچھ اس کی بیماری پر لگ گیا۔ اب اس میں کیا کر سکتی ہوں؟ رضیہ کی آنکھوں میں آنسو آنے لگے۔ ساجد اور ماجد کو شدید غصہ آ رہا تھا۔ میرے کمرے میں چارپائی پر سونے کی بھی جگہ نہیں، وہاں چھت ٹپک رہی ہے، آپ یہاں سے ہٹو، یہاں میں سوؤں گا۔ ماجد نے آگے بڑھ کر بازو سے پکڑا اور ماں کو چارپائی سے نیچے اتار دیا۔ وہ ہکا بکا نیچے اتر کر کھڑی ہو گئی۔ چھوٹی جگہ پر ماجد سکڑ سمٹ کر لیٹ گیا۔ ساجد نے بھی کمرے کا ایک کونا تلاش کر لیا تھا جہاں پانی نہیں ٹپک رہا تھا۔ اپنے کمرے سے چارپائی لا کر اس نے وہاں ڈالی اور مزے سے لیٹ گیا۔ رضیہ کبھی دائیں دیکھتی کبھی بائیں۔ پورے کمرے میں اور کہیں جگہ نہ تھی جہاں وہ سکون سے لیٹ سکتی۔ جگہ جگہ بنے ہوئے شگافوں سے مسلسل پانی نیچے بہہ رہا تھا۔ اب تو پورا کمرہ ہی بھیگ چکا تھا۔ رضیہ ماجد اور ساجد کے کمرے میں آئی، وہاں کا حال بھی برا تھا۔ نہ چاہتے ہوئے بھی رضیہ فرش پر کپڑا ڈال کر لیٹ گئی۔ اس کے سر اور ٹانگوں پر مسلسل پانی ٹپک رہا تھا۔ وہ سکڑ سمٹ کر خود کو بچانے کی کوشش کرتی، لیکن بے سدھ تھا۔ صبح تک مسلسل پانی سے بھیگنے کی وجہ سے رضیہ کو تیز بخار ہو چکا تھا، لیکن اس کے دونوں بیٹوں کو کوئی فکر نہیں تھی۔ وہ آرام سے اپنی نیند پوری کر کے اٹھے تو رضیہ ابھی تک گیلے بستر پر سو رہی تھی۔ اماں، ابھی تک خراٹے مار رہی ہو؟ جلدی اٹھ کر ناشتہ بنا دو، مجھے آج اپنے دوستوں کے ساتھ جانا ہے، ساجد نے کہا۔ رضیہ نے بامشکل اپنی آنکھیں کھولیں۔ بیٹا، آج میری طبیعت بہت خراب ہے، ناشتہ تم لوگ بنا لو، اس نے ہمت کر کے کہا، لیکن ماجد اچانک بے پھر گیا۔ اماں، اور سارا دن کرتی کیا ہو؟ صرف 2 وقت کا کھانا ہی تو بنانا ہوتا ہے، وہ بھی نہیں پکتا تم سے، اٹھ کر ناشتہ بناؤ۔ دونوں بیٹوں کے چلانے پر رضیہ مجبوراً اٹھ کھڑی ہوئی۔ بخار سے پھنکتے جسم کے ساتھ وہ کچن میں جا کر ناشتہ بنانے لگی۔ ناشتہ بنا کر اس نے بچوں کے سامنے رکھا تو ایک دفعہ پھر ساجد اور ماجد کا موڈ بگڑ گیا۔ انڈا کیوں نہیں بنایا؟ بغیر انڈے کے ساتھ مجھ سے یہ جلی ہوئی روٹی نہیں کھائی جاتی۔ اس نے پراٹھا ہاتھ میں اٹھایا تو رضیہ کی آنکھوں میں ایک دفعہ پھر آنسو آ گئے۔ اس نے بے بسی سے کہا، انڈے کے پیسے نہیں ہیں، کل سے رمضان شروع ہو رہا ہے، خرچہ ویسے بھی بڑھ جائے گا، تم دونوں کوئی کام کاج کیوں نہیں ڈھونڈ لیتے؟ اس نے کہا تو ماجد بولا، مجھ سے نہیں ہوتی یہ نوکری، میں اپنا کام کروں گا، جلدی میں کاروبار شروع کر لوں گا، دیکھنا۔ ماجد نے کہا۔ ساجد بھی اس کی ہاں میں ہاں ملانے لگا۔ رضیہ بے بسی سے واپس کمرے میں آ گئی۔ پچھلے کئی سالوں سے اس کے دونوں بیٹے بس یہی کہتے آ رہے تھے، کاروبار شروع کرنے والے ان کے اندر اوصاف نہ تھے۔ رضیہ بھوکی پیاسی سارا دن چارپائی پر پڑی رہی۔ بھوک سے اس کی حالت غیر ہو رہی تھی، مگر اسے پکا کر دینے والا کوئی نہیں تھا۔ شام میں وہ اس وقت چونکی جب قریبی مسجد سے رمضان کے چاند نظر آنے کا اعلان ہوا۔ اسے بڑی خوشی ہوئی۔ جیسے تیسے کر کے وہ اٹھی اور اس نے آٹا گوندھ کر سحری کے لیے رکھ دیا۔ باہر ساجد اور ماجد شدید بے چین تھے۔ ان کا نشہ ختم ہو چکا تھا اور ان کے پاس پیسے بھی نہ تھے۔ اچانک ہی ساجد کے ذہن میں ایک آئیڈیا آیا، میرے ساتھ چل، ابھی پیسوں کا بندوبست ہو جائے گا۔ اس نے ماجد کا ہاتھ پکڑا اور اسے لے کر امام صاحب کے گھر جا پہنچا۔ امام صاحب سے ان کے باپ شفیق صاحب کی اچھی جان پہچان تھی۔ امام صاحب عشاء کی نماز ادا کر کے ابھی فارغ ہوئے تھے، ان دونوں کو ایک ساتھ آتا دیکھ کر چونک گئے۔
ان جیسے آوارہ لڑکوں کا مسجد میں کیا کام تھا؟ ساجد اور ماجد نے جا کر امام صاحب کو سلام کیا اور پھوٹ پھوٹ کر رونے لگے۔ امام صاحب ہکا بکا رہ گئے۔ کیا بات ہے بچوں، کیوں رو رہے ہو؟ انہوں نے کہا تو ساجد نے آواز میں انتہائی درد بھر کر کہا، ہماری ماں کئی دن سے بیمار ہے۔ میرے اور ماجد کے پاس ایک پھوٹی کوڑی بھی نہیں کہ ماں کا علاج کروا سکیں۔ ہم لوگوں نے اپنی پوری زندگی برباد کر دی ہے، لیکن اب ہم قسم کھاتے ہیں کہ ایک دفعہ اگر اماں ٹھیک ہو جائیں تو اس کے بعد ہم لوگ برائی کے ہر کام سے توبہ کر لیں گے اور کوئی ڈھنگ کا کام ڈھونڈ لیں گے۔ ساجد نے کہا تو امام صاحب کے چہرے پر افسوس سا پھیل گیا۔ رضیہ بہن کو کیا ہو گیا؟ وہ تو بڑی محنت کش عورت تھیں، اس عمر میں اتنی محنت کے بعد بیماری تو آنی ہی تھی۔ انہوں نے کہا تو اچانک ماجد بولا، جی ہاں، ڈاکٹر نے طاقت کے کچھ انجیکشن اور ڈرپس لگوانے کا کہا ہے۔ آپ ہمیں 10,000 روپے دے دیں تو ہم اماں کا علاج کروا لیں گے تاکہ وہ ٹھیک ہو کر رمضان کے روزے بھی رکھ سکیں، پھر ہم اپنا کوئی کام ڈھونڈ لیں گے۔ امام صاحب سوچ میں پڑ گئے۔ ان کے پاس تو اتنے پیسے نہ تھے، لیکن شفیق صاحب سے پرانی دوستی کا خیال آڑے آ رہا تھا۔ پھر انہیں رضیہ بیگم جیسی نیک عورت کی مدد کرنے کا خیال بھی آیا۔ انہوں نے مسجد میں آئے ہوئے تمام افراد سے درخواست کی کہ وہ انہیں چندے کی رقم دیں۔ ساجد اور ماجد کو تو سبھی لوگ جانتے تھے، لیکن امام صاحب کی ضمانت پر سب نے پیسے نکال کر ان دونوں کو دینا شروع کر دیے۔ 10,000 کیا، تھوڑی ہی دیر میں ان دونوں کے پاس 20,000 سے بھی زائد رقم بن گئی۔ ساجد اور ماجد خوشی سے پھولے نہ سما رہے تھے۔ رقم لے کر وہ لوگ مسجد سے نکلے تو ماجد بولا، یار مجھے تو ایسی ترکیب کبھی ذہن میں نہ آئی، تو نے تم اماں کے نام پر ہی لوگوں سے پیسے بٹور لیے۔ اس نے کہا تو ساجد زور سے کہکا لگا کر ہنس پڑا، چلو ہمارے ناکارہ والدین ہمارے کسی تو کام آئیں، ان پیسوں سے فلم دیکھ کر آتے ہیں۔ اس نے ماجد کا ہاتھ پکڑا اور دونوں سینما چلے گئے۔ رات گئے وہ لوگ فلم دیکھ کر واپس آئے تو ان کی آنکھیں سرخ ہو رہی تھیں، کچھ نشے کی وجہ سے اور کچھ نیند کی وجہ سے، لیکن سامنے ہی رضیہ بیگم سحری کا دسترخوان سجائے بیٹھی تھیں۔ آ جاؤ بیٹا، روزہ رکھ لو، میں نے تم دونوں کے لیے بھی سحری بنائی ہے، رضیہ نے کہا تو ساجد ماجد بری طرح سے چڑ گئے۔ اماں اتنی گرمی میں روزہ کون رکھے گا، تو خود ہی رکھ، ویسے بھی روزے رکھ رکھ کر تمہیں کون سا انعام مل گیا، ساری زندگی یہ عبادت ہی تو کی ہے، ڈھونگ رچا رچا کر تھکتی نہیں تو؟ خبردار جو مجھے دوبارہ روزہ رکھنے کا کہا تو، ہاں لیکن میں افطاری کر لوں گا، اتنا بھی برا مسلمان نہیں ہوں میں۔ آخر میں ساجد نے مذائقہ خیز انداز میں کہا اور اپنی چارپائی پر ڈھہ کر لیٹ گیا۔ ماجد بھی سو گیا۔ رضیہ بیگم دل محسوس کر کے رہ گئیں۔ انہوں نے اکیلے ہی روزہ رکھا اور نماز ادا کر کے قرآن پاک پڑھنے لگیں۔ وہ بوڑھی عورت تھیں، لیکن جیسے تیسے کر کے سارے دن کے کام کاج نپٹاتی رہیں۔ ان کے پاس پیسے تو نہ تھے، ایک سوٹ سلائی کرنے والا تھا، جیسے تیسے کر کے انہوں نے وہ سلائی کیا تو عورت اپنا سوٹ لے جاتے ساتھ ہی انہیں کچھ پیسے دے گئی۔ ماجد نے ماں کے ہاتھ میں 500 روپے کا وہ نوٹ دیکھ لیا تھا۔ اماں جب افطاری میں گوشت پکانا اور خوب سارے سموسے پکوڑے بھی، میں اپنے دوستوں کے ساتھ باہر جا رہا ہوں، واپس آ کر کھاؤں گا، ماجد نے کہا۔ ساجد نے بھی ایسا ہی حکم دیا اور گھر سے باہر نکل گیا۔ رضیہ بیگم بیچاری 500 کا نوٹ دیکھ کر رہ گئیں۔ گھر میں آٹا، چینی، دالیں سب ختم ہو چکی تھیں، پھل فروٹ نام کو بھی نہ تھا۔ وہ ان 500 روپے میں کیا لاتی؟ مگر وہ بازار چلی آئیں۔ جیسے تیسے کر کے انہوں نے چند کلو آٹا اور دالیں تو خرید لیں، لیکن گوشت خریدتے وقت ان کے پیسے بالکل ختم ہو گئے۔ اتنے کم پیسوں میں گوشت آنا ممکن ہی نہ تھا۔ تھک ہار کر انہوں نے سبزی خریدی اور گھر واپس آ گئیں۔ افطار میں کچھ وقت باقی تھا۔ رضیہ بیگم نے شدید پیاس اور تھکاوٹ کے باوجود افطاری کی تیاری شروع کر دی۔ سیب کے چند ٹکڑے اور آلو گوبھی کا سالن، بس یہی ان کی کل افطاری تھی۔ افطاری تیار کر کے وہ بےتابی سے ساجد اور ماجد کا انتظار کرنے لگیں۔ انہیں اپنے دونوں بیٹوں سے بہت پیار تھا۔ بڑی دیر گزر گئی مگر ساجد اور ماجد نہ آئے۔ رضیہ بیگم بے چین سی ہونے لگیں۔ اب تو افطار کا وقت بھی نزدیک تھا۔ آخر کار وہ خود ہی دسترخوان بچھا کر بیٹھ گئیں۔ افطار میں چند لمحے باقی تھے جب انہیں باہر سے ساجد اور ماجد کے کہکوں کی آوازیں آئیں۔ میرے بیٹے آ گئے، رضیہ نے محبت سے کہا۔ وہ دونوں واقعی جھومتے ہوئے گھر میں داخل ہو رہے تھے۔ ارے واہ، اماں نے افطاری بنائی ہے، آج تو بڑی بھوک لگی ہے، جلدی سے لاؤ اماں، میں نے صبح کہا تھا نا آج گوشت کا سالن بنانا۔ ساجد نے افطاری کے دسترخوان پر بیٹھتے ہوئے کہا تو رضیہ بیگم شرمندہ سی ہو گئیں۔ گوشت تو نہیں ملا بیٹا، میرے پاس پیسے کم تھے، بس سبزی ہی ملی ہے، میں نے وہی پکا دی۔
رضیہ بیگم نے سبزی کا ڈونگا بیٹوں کے سامنے رکھا تو ساجد کے چہرے کے تاثرات ہی بگڑ گئے۔ میں نے خود دیکھا تھا، صبح تیرے ہاتھ میں پیسے تھے، کہاں کیے ہیں وہ پیسے؟ یقیناً اپنی کسی اور عیاشی میں اڑا دیے ہوں گے۔ ذرا خیال نہیں کیا ہم اس جوانی میں روکھا سوکھا کھا کر کیسے کھوکھلے ہوتے جا رہے ہیں؟ صرف اپنی صحت کی پرواہ ہے، ساجد نے چلا کر کہا تو ماجد بھی غصے سے اٹھ کھڑا ہوا۔ تو جیسی ماں خدا کسی کو نہ دے، اس سے اچھا تھا کہ ہم لوگ یتیم خانے میں رہتے، اس گھر میں تو ہماری زندگی برباد ہو رہی ہے۔ ماجد کی بات نے ساجد کو مزید تیش دلا دیا۔ اس نے سالن کا کٹورا ہاتھ میں پکڑا اور رضیہ کی جانب اچھال دیا۔ رضیہ کے لبوں سے ایک چیخ نکل گئی۔ سالن گرم تھا، بوڑھی عورت کے چہرے پر گرا تو اس کی ساری جلد جھلس گئی۔ تکلیف سے اس کے لبوں سے چیخیں نکلنے لگیں، مگر ساجد اور ماجد کو کوئی شرم نہ آ رہی تھی۔ انہوں نے دسترخوان پر پڑی ہوئی ساری افطاری کا سامان تہس نہس کر دیا۔ رضیہ کے کھانے کے لیے کچھ نہ چھوڑا۔ رضیہ نے جیسے تیسے کر کے اپنے منہ سے سالن صاف کیا، وہ سر تا پیر لرز رہی تھی۔ سارا دن کی روزے مشقت کے بعد بیٹوں کا یہ رویہ سے بری طرح سے توڑ گیا تھا۔ ساجد اور ماجد چلاتے ہوئے گھر سے باہر نکل گئے۔ خود ہی ٹھونسو اپنا یہ بکریوں کا چارہ، ہم سے نہیں کھایا جاتا۔ ساجد اور ماجد دروازے کو ٹھوکر مارتے گھر سے باہر نکل گئے۔ دونوں کو شدید بھوک لگ رہی تھی۔ ان کی جیب میں کل والے پیسے پڑے ہوئے تھے۔ ساجد نے جیب سے نکال کر پیسے گنے، وہ چند ہزار کے قریب رقم تھی۔ چل آجا، ہوٹل سے کھانا کھا کر آتے ہیں، اماں کو کھانے دے وہی گند بلا۔ اچھا اس عورت کا یہی علاج ہے، ساجد نے نفرت سے کہا تو ماجد نے سر ہلا دیا۔ دونوں ہوٹل پر جا پہنچے۔ افطاری کی وجہ سے ہوٹل پر خوب رش تھا، وہ لوگ افطار بھی کروا رہے تھے۔ ساجد اور ماجد بھی روزے داروں جیسی شکل بنا کر وہاں بیٹھ گئے۔ دونوں نے خوب پیٹ بھر کر کھانا کھایا، ہزاروں روپے کی رقم کھانے میں ہی اڑا دی۔ دونوں جب سیر ہو چکے تو نشے سے بھرے سگریٹ سلگا کر ٹہلتے ہوئے گھر کی جانب آنے لگے۔ دونوں اپنی ماں کی جی بھر کر برائیاں کر رہے تھے۔ انہیں یقین تھا کہ رضیہ نے کہیں نہ کہیں رقم چھپا کر ضرور رکھی ہے۔ امام صاحب کے دیے ہوئے پیسے بھی ختم ہو گئے۔ اب اگر اماں نے چھپا کر رکھی ہوئی وہ رقم نہ دی تو دیکھنا میں اس عورت کے ساتھ کیا کرتا ہوں۔ ساجد نے نفرت سے کہا۔ ماجد بھی بولا، ہاں اب کی بار تو میں بھی تیرا ساتھ دوں گا، ہمارے ماں باپ نے تو ہماری زندگی برباد کر دی، ہمیں تو یہ گھر چھوڑ کر ہی بھاگ جانا چاہیے، ماجد نے کہا۔ دونوں ٹہلتے ہوئے اپنے گھر کو آ رہے تھے، لیکن جیسے ہی وہ اپنے گھر کی جانب مڑے ان کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ پورا محلہ ان کے گھر کے دروازے کے سامنے جمع تھا۔ اتنی بھیڑ دیکھ کر وہ ایک دفعہ تو چونک گئے، یہ سب لوگ یہاں کیوں جمع ہیں؟ اماں نے کوئی نیا تماشا لگا دیا ہوگا، ہمارے ظلم کی داستانیں سنا کر لوگوں کو جمع کر لیا ہے، ساجد نے نفرت سے کہا اور تیز تیز قدموں سے چلتے ہوئے اس بھیڑ میں شامل ہو گیا۔ سبھی لوگ گھر کے اندر افسوس بھری نگاہوں سے دیکھ رہے تھے۔ ساجد اور ماجد بھی گھر کے اندر داخل ہو گئے اور سامنے کا منظر دیکھتے ہی ان کے اوزان خطا ہو گئے۔ سامنے افطاری کے بکھرے ہوئے سامان کے بیچوں بیچ رضیہ گری پڑی تھی۔ اس کی آنکھیں کھلی تھیں اور اس کی روح پرواز کر چکی تھی۔ شاید اسے اپنے بیٹوں کا یہ ظلم برداشت نہ ہوا تھا۔ محلے کے کئی لوگ آگے بڑھ کر اس کی نبض چیک کر رہے تھے، یہ مر چکی ہے، شاید بوڑھی ہونے کی وجہ سے روزہ برداشت نہ ہوا، ایک عورت نے کہا تو ساجد ہکا بکا رہ گیا۔ اس کے تو دھیان میں بھی نہ تھا کہ آج اس کی ماں نے روزہ رکھا ہوا ہے۔ وہ پہلے سے ہی بوڑھی اور کمزور تھی اور ان دونوں نے ماں کے ساتھ اتنا برا سلوک کیا۔ لوگ افسوس کر رہے تھے، رضیہ کو دفنانے کے انتظامات شروع کیے جا رہے تھے۔ ساجد اور ماجد یوں ہی ہکا بکا کھڑے تھے۔ رضیہ بیگم کو دفنانے کی تیاریاں شروع کر دی گئی تھیں۔ ساجد اور ماجد کو اب بھی کوئی علم نہ تھا کہ انہوں نے اپنا کتنا بڑا نقصان کر لیا ہے۔ آخر عشاء کی نماز کے بعد رضیہ بیگم کو دفنا دیا گیا۔ رشتہ دار آئے اور افسوس کر کے چلے گئے۔ ساجد کو یقین تھا کہ ان کے ہاتھ پر کوئی نہ کوئی پیسے رکھ کر ضرور جائے گا، لیکن ایسا کچھ بھی نہ ہوا۔ سبھی کو ان کے کرتوتوں کا پتہ چل گیا تھا۔ رات گزری، دن ہوا تو حسب عادت اٹھتے ساتھ ہی ساجد اور ماجد نے آواز لگائی، اماں ناشتہ بنا دو، لیکن رضیہ بیگم تو مر چکی تھیں۔ کچھ دیری ہوئی، کروٹیں بدلنے کے بعد وہ باہر نکل آئے۔ جیب میں رقم بھی ختم ہو چکی تھی، گھر گندگی سے اٹا پڑا تھا اور انہیں ناشتہ بنا کر دینے والا کوئی نہ تھا۔ ساجد اور ماجد کے اوزان خطا ہو گئے۔ وہ گھر سے باہر نکلے، ہوٹل پر جہاں کہیں بھی ناشتے کا پتہ کیا، وہاں پیسوں کے سوا کوئی انہیں ناشتہ دینے کو تیار نہ تھا۔
جن لوگوں سے انہوں نے قرض لے رکھا تھا پہلے تو پھر بھی وہ رضیہ بیگم کا لحاظ کرتے تھے، لیکن اب قرض خواہوں نے ان کا جینا حرام کر دیا تھا۔ ساجد اور ماجد سارا دن ان لوگوں سے ڈر کر اپنے گھر میں پڑے رہتے۔ گندگی اور مٹی سے اٹے ہوئے گھر میں جہاں انہیں روٹی کا ایک نوالا بھی ملتا، اب وہ لوگ سارا دن رضیہ بیگم کو یاد کرتے اور ساجد اور ماجد اکثر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگتے۔ انہیں اپنی ماں یاد آتی جو روکھی سوکھی جیسی بھی تھی وقت پر پکا کر ان کے سامنے رکھ دیتی تھی۔ وہ دونوں سوکھ کر کانٹا ہونے لگے۔ انہیں عجیب و غریب قسم کی بیماریوں نے گھیر لیا۔ ہر وقت میلے کپڑے پہنے رکھنے سے ان کے جسم پر خارش شروع ہو گئی۔ سارا دن وہ جانوروں کی طرح اپنے آپ کو کھجاتے رہتے۔ لوگوں نے ان کو بلانا تک چھوڑ دیا۔ قریبی پڑوسی تو اچھی طرح واقف تھے کہ وہ اپنی ماں کے ساتھ کیسا سلوک کیا کرتے تھے، اسی لیے جب کبھی بھی گھر سے باہر نکلتے تو لوگ انہیں نفرت بھری نگاہوں سے دیکھتے ہوئے واپس اپنے گھر میں چلے جاتے۔ ساجد اور ماجد نے ہر کسی سے رقم مانگ کر دیکھ لی، مگر کوئی انہیں پھوٹی کوڑی دینے کو بھی تیار نہ تھا۔ انہیں لگتا تھا کہ ماں نے گھر میں رقم چھپائی ہے۔ انہوں نے ایک ایک چیز پلٹ کر دیکھ ڈالی، مگر رقم ہوتی تو نظر آتی صرف ماں کی ایک سلائی مشین ہی تھی جسے انہوں نے شروع کے دنوں میں ہی بیچ ڈالا تھا۔ جس ٹوٹے پھوٹے مکان کو وہ لوگ برا بھلا کہتے تھے اب یہ انہیں اپنا سہارا نظر آتا تھا، لیکن جلد ہی یہ سہارا بھی چھن گیا جب جوئے میں ہاری ہوئی رقموں کے بدلے ایک آدمی نے انہیں دھکے مار کر اس گھر سے باہر نکال دیا۔ وہ لوگ طاقتور تھے، ساجد اور ماجد ان سے لڑ نہ سکتے تھے۔ نشائیوں اور چرسیوں کی طرح وہ سڑک پر دن گزارنے پر مجبور تھے۔ سڑک سے گزرتے ہوئے لوگ چند روپے ان کی جانب پھینک دیتے جس سے وہ کچھ کھا پی لیتے، لیکن ایک لقمہ منہ میں ڈالتے ان کی آنکھوں سے آنسو جاری رہتے۔ انہیں یاد آتا کہ کس طرح ان کی ماں بڑھاپے میں بھی ان کے لیے عزت دار رزق کا بندوبست کرتی تھی، لیکن وہی نہ قدرے تھے اور آخر کار اب وہ اپنے بوئے ہوئے کو کاٹ رہے تھے۔